رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الثانی عشر کی تمارین کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ بیچ میں کافی گیپ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر خیر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے الدرس الثانی عشر پڑھ لیا تھا نا؟ جی بالکل پڑھ لیا تھا جی۔ میں تھوڑا سا ایک نظر ڈالتا ہوں درس پر، پھر اس کو تمارین پہ ڈالتے ہیں نا انشاءاللہ۔ پڑھو درس؟ نہیں بس میں پوچھتا ہوں اس میں سے کچھ الفاظ بتائیے مجھے۔ جی۔ سأذهب بعد ساعت کا مطلب کیا ہوگا؟ سأذهب میں ان قریب آؤں گا، ایک گھنٹے کے بعد جاؤں گا، جاؤں گا بلکہ سأذهب ذهب يذهب ہے نا؟ ذهب يذهب سأذهب بعد ساعت کا مطلب کیا ہوگا؟ میں ایک گھنٹے کے بعد جاؤں گا۔ نکتب الواجبات کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنا ہوم ورک ہم اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ جی ہوم ورک لکھنا یا ہوم ورک کرنے کے لیے ہوتا ہے کتب الواجبات۔ کتب الواجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوم ورک لکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اتفهمون الدروس جیدا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جی دوبارہ بولے گا۔ اتفهمون الدروس جیدا، کیا آپ سب لوگ درس کو بہتر انداز سے سمجھ چکے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ ای سورۃ تحفظون الان کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ ابھی کون سی سورت حفظ کر رہے ہیں؟ آپ سب ابھی کون سی سورت حفظ کر رہے ہیں؟ جی۔ نحن الان نلعب کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم ابھی کھیل رہے ہیں۔ جی۔ نحن قرأنا الدروس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم ابھی سبق پڑھ رہے ہیں۔ قرأنا کا مطلب کیا ہو؟ پڑھ رہے ہیں، پڑھا۔ ہم ابھی سبق پڑھ نحن قرأنا ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ ہم سبق پڑھ چکے ہیں، ماضی آ گیا۔ جی ماضی۔ متی تذهبنا کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سب عورتیں کب جاؤ گی؟ جاؤ گی۔ جی ہم کو ہم یاد رکھنا چاہیے جب سوال والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسماء استفہام متی کیف، تو اس کے بعد جو ہے نا مستقبل، ہم نے بتایا نا مستقبل کے لیے سین لگا دیتے ہیں، لیکن جب اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں متی کیف یہ سب ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو جن الفاظ کے ذریعے سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے متی سوال کرنے کا لفظ ہے، یہ اس میں استفہام ہے یہ، تو اس کے بعد سین استعمال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ تو مستقبل کا ہی ہوگا۔ جی متی یعنی کب؟ متی ہاں، تو اب یہاں یوں نہیں کہیں گے متی ستذهبنا، ٹھیک ہے، سین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، متی کے بعد جو ہے نا سین نہیں لگایا جاتا ہے، لیکن وہ مستقبل کا ہی معنی دیتا ہے وہ، ہے نا۔ یہ اگر کوئی لگائے تو غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو متی تذهبنا کا مطلب آپ لوگ کب جاؤ گی، متی تذهبوا تم کب جاؤ گے، ہے نا۔ متی ستذهبوا نہیں کہیں گے، ہم سین نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ متی کے بعد جو ہے نا سین نہیں لگائیں گے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں تمارین نمبر 1 ہے صحح ما یلی، صحح کا مطلب کریکٹ کیجئے، صحح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریکٹ کیجئے، ما یلی کا مطلب the following، نیچے جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کیجئے، جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کو صحیح کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ تبحث ام احمد عن المفتاح، ام احمد جو ہے نا چابی ڈھونڈ رہی ہے، نہیں تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ دوائی ڈھونڈ رہی تھی۔ جی تو اس کو کراس کر دے، کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ؟ دوا ڈھونڈ رہی تھی، ہے نا۔ اچھا، ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، ام احمد ہاسپٹل اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، یہ بات صحیح ہے کہ درس کے حساب سے کس کے ساتھ جائے گی؟ اپنے بیٹے کے ساتھ جائے گی، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے گی، تو مع زوجها کے بجائے مع ابنها، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہے کہ ام احمد لا تعرف الدکتور سعاد، ام احمد جو ہے نا ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی ہے، تو یہ بات صحیح ہے اس میں، اس کے حساب سے ام احمد ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتے ہیں، تو یہ کیا بات صحیح ہے کیا؟ اس میں دیکھیے نہیں جانتی ہے تو کہیں گے کہ ام احمد تعرف ام احمد تعرف الدکتور سعاد۔ احمد یحفظ سورۃ القلم، احمد سورۃ القلم یاد کر رہا ہے، واخوته یحفظون سورۃ الملک، اور اس کے بھائی سورۃ الملک یاد کر رہے ہیں، تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کیا؟ یہ الٹا ہے، اچھا وہ خود سورۃ الملک یاد کر رہا ہے، دوسرے بھائی سورۃ القلم یاد کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کہیں گے احمد یحفظ سورۃ الملک واخوته یحفظون سورۃ القلم۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیران حامدین، حامد کے پڑوسی، جار کی جمع جیران کیا لفظ ہے؟ یہ پڑوسی کے لیے جو لفظ آتا ہے لفظ جارون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی، اس کی جمع ہے جیران، تو جیران حامدین حامد کے پڑوسی، ذهبوا الى الریاض ریاض گئے، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ نہیں وہ ریاض کے اپنا وہ مکہ گئے، تو جیران حامدین ذهبوا الى مکہ، یہ بات صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔
نمبر 2 کی تمرین دیکھیے گا، انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنائیے. انث کا مطلب مؤنث بنائیے، مؤنث میں کنورٹ کیجئے، فیمنن میں کنورٹ کیجئے. فی کل من الجمل الآتیۃ، نیچے جو جتنے جملے دیے گئے ان کے اندر جو فاعل ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا جو بندہ ہے، تو اس کو مذکر سے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے. تو مثلا ایک جملہ یہ ہے یہاں پر پہلا ہمارا کہ اتعرف ہو، تو دیکھیے یہ مذکر کا موڈ ہے، یہ اتعرف کیا ہے، مذکر والی بات ہے یہ، تو اس کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے. تو اتعرف اللغۃ العربیۃ یا اخی، تو اس کو مؤنث میں کنورٹ کریں گے تو جملہ یوں بنے گا کہ اتعرفین، اتعرفین، مرد سے پوچھ رہے ہیں اتعرف، عورت سے پوچھیں گے اتعرفین. اور یا اخی کی وجہ ہم یا اختی کہیں گے، پھر ہم کسی بہن ہے نا لڑکی سے ایڈریس کریں گے ہم. تعارفین اللغۃ العربیۃ یا اختی، اے بہن تو کیا تم عربی زبان جانتی ہو، تو تعارف سے تعریفین. تو اب نمبر 2 کا آپ کنورٹ کیجئے کہ ماذا تاکل یا محمد، اے محمد تم کیا کھا رہے ہو. تو اب ہم کسی لڑکی سے یہی بات پوچھیں گے تو آپ کیسے پوچھیں گے، اس کو پوچھئے کہ تم کیا کھا رہی ہو، اے فاطمہ یا عائشہ، کچھ بھی بولیے آپ. ماذا تاکلین یا عائشہ، ماذا تاکلین یا عائشہ، بالکل صحیح. نمبر 3 کا جملہ ہمارا این تجلس فی الفصل یا احمد، اے احمد کلاس کے اندر تم کدھر بیٹھتے ہو. این تجلس یا فی الفصل یا احمد، اے احمد تم کلاس میں کدھر بیٹھتے ہو. تو احمد کے بجائے فاطمہ، عائشہ کوئی بھی لگائیے، سعاد، زینب. این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ، بالکل صحیح. این تجلسین فی الفصل یا عائشہ یا فاطمہ یا زینب. نمبر 4 کا جملہ دیکھتے ہیں، متی تذهب الی المستشفى یا ابی، اے ابو جان آپ ہاسپٹل کب جائیں گے. متی تذهب الی المستشفى یا ابی، اے ابو جان آپ ہاسپٹل کب جائیں گے. تو اس کو مؤنث میں کنورٹ کیجئے، متی تذهبین الی المستشفى یا امی. متی تذهبین، بالکل صحیح ہے، متی تذهبین الی المستشفى یا امی. نمبر 5 کا جملہ ہے، ماذا تقول یا اخی، اے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، میرے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو. ماذا تقول یا اخی، اس کا مؤنث بنائیے پورا جملہ، ماذا تقولین یا اختی، ماذا تقولین یا اختی، بالکل صحیح. نمبر 6 کا جملہ، متی ترجع من المدرسۃ یا علی، اے علی تم اسکول سے کب واپس آتے ہو یا آؤ گے. ٹھیک ہے، تو اے علی تم اسکول سے کب واپس آؤ گے. متی ترجع من المدرسۃ یا علی، اے علی تم اسکول سے کب واپس آؤ گے. تو کسی لڑکی سے پوچھیے، متی ترجعین من المدرسۃ یا فاطمہ یا زینب. ہاں، متی ترجعین من المدرسۃ یا زینب. نمبر 7 کا جملہ ہے ہمارے پاس کہ الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، اے بشیر تم یہ لیٹر کسے لکھ رہے ہو. الی من تکتب، ٹو whom you are writing، ٹو whom are you writing، ہے نا. الی من تکتب، تم کسے لکھ رہے ہو، ٹو whom are you writing هذه الرسالۃ، this letter. یا بشیر، اے بشیر، اے بشیر تم یہ خط کسے لکھ رہے ہو. تو کسی لڑکی سے یہ بات پوچھیں گے، کیسے پوچھیں گے ہم. جی، الی من تکتبین هذه الرسالۃ یا رسالۃ، هذه الرسالۃ یا رسالۃ نہیں، رسالۃ، چونکہ تکتبوں کا مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا. نہیں، اچھا سمجھ میں آ گئی کہ بات کلیئر ہے. فاعل مفعول بھی بن جائے گا تکتبوں کا. تو الی من تکتبین، الی من تکتبین هذه الرسالۃ یا ایمان، یا ایمانو یا زینب یا سعاد. نمبر 8 کا جملہ ہے، یا ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی. ہاں اے میرے بھائی تم اس وقت کون سی سورت یاد کر رہے ہو. تو کسی بچی سے کیسے پوچھیں گے، لڑکی سے، بہن سے پوچھیے آپ. ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی، ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی، میری بہن تم اس وقت کون سی سورت یاد کر رہے ہو. نمبر 9 کا جملہ ہے، اتفہم الدرس جیدا یا حامد، اے حامد کیا تم اچھی طرح سبق سمجھ رہے ہو. جی، تو اتفہمین الدرس جیدا یا زینب، یا زینب، اتفہمین الدرس جیدا یا زینب. نمبر 10 کا جملہ ہمارے پاس ہے، متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، اے یاسر تم یہ قمیص کب دھو گے. متی تغسل تم کب دھو گے. هذا القمیص، هذا القمیص قمیص نہیں، هذا القمیص مفعول به، تغسل کا، ٹھیک ہے. متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، اے یاسر تم یہ شرٹ کب دھو گے. اب اس سے متا کی وجہ سے سین نہیں آئے گا. جی اچھا، تو اس کا مؤنث میں کنورٹ کیجئے اس کو. جی، متی تغسلین هذا القمیص یا قمیص، سوری هذا القمیص یا یاسمین، یا یاسمین. متی تغسلین هذا القمیص یا یاسمین.
جی بالکل صحیح، احسن، ممتاز. نمبر 3 کا جو تمرین ہمارے پاس ہے کہ انث الفاعل، جی مؤنث کو فاعل بنائیے، فائل ہے نا. جی فاعل کو مؤنث انث الفاعل، فاعل کو فائل کو مؤنث بنائیے. فی کل من الجمل الاتیہ، نیچے فی کل- جتنے جملے سب میں. مثلا این تذهبون یا اخوان، این تذهبون یا یا اخوان اخوان، اے بھائیو آپ لوگ کہاں جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو، ہے نا، جی یا کہاں جاؤ گے. تو اس کا مؤنث، اس کے مؤنث میں کنورٹ ہوگا این تذهبن یا اخوات، تو اے بہنوں تو آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہے نا. جی جی تو این تسکنون یا رجالو، اے مرد حضرات، ہے نا، جی جی آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. این کہاں؟ تسکنون، آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. سکنا یسکنو کا مطلب ہوتا ہے رہنا، جی. ٹو ریزائڈ، ٹو اسٹے. تو جی. یا رجالو کو بجائے کیا کہیں گے ہم، یا نساء. یا نساء. ٹھیک ہے یہ سکن کی جمع کیا جی. جی. سکن کی جمع. سکن کی جمع نہیں، تسکنون جمع ہے کہ نہیں، جمع مذکر. جی جی تو یہ تسکنون جمع مذکر ہے، جی بالکل. تو اس کو جمع مؤنث میں کیسے کہیں گے ہم. جمع مؤنث کی شکل میں کیا بنے گا یہ تسکنون. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، واحد جمع اس سکن کی سکونون ہے. سکن کے نہیں ہے واحد جمع. جمع. ہم جو ورب پڑھا تھا ہم نے، جی ایک مرد سے کہہ رہے کہ تذهبو، اچھا یہ فعل ہے تو پھر فعل ہے نا اس یہ. کو صاف سے اس کے چینج کریں گے. ہاں تو واحد اس کو مثنیٰ. فعل والا جو موڈ ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے نا. صحیح ہو ہے گیا. نا؟ جی تو سمجھ رہے ہیں بات، جی سمجھ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو واحد تسکنون مثنیٰ. مرد، بہت سارے مردوں کی بات ہے، جمع مذکر والا معاملہ یہ جی جی ہے کہ نہیں. سمجھ آ گیا. تسکنون کیا ہے یہ، جمع مذکر والا تسکنون معاملہ. جو فعل ہے جمع مذکر والی شکل ہے اس کی. بالکل. تو جمع مؤنث والی شکل کیا بنے گی، تسکنون. واحد مذکر جیسے میں کہیں گے، میں آپ سے کہوں گا تو تسکنو، جی جی ہے نا. تو یہ ہے جی تسکننا. تسکن، تسکننا. ہاں یہ کیا کہیں گے ہم. دو نون آ جی جی جی، نون کے اوپر شد آئے گا. نون پر کیا آئے گا، شد آ جائے گا. شد آئے گا، ہے نا. تسکنون سے کیا بنے گا، تسکننا. تسکننا. تسکنون سے کیا بنے گا، تسکننا. تسکننا. اور یا رجالوں کی وجہ یا نساء. یعنی تو ہاں، تو اے خواتین، اے عورتوں، آپ کدھر رہتی ہیں، کدھر رہتی ہے. ہے نا. اچھا، آل قہوہ تشربون ام الشاء یا اخوانو، اے بھائیو آپ لوگ چائے پی رہے ہیں، قہوہ. القہوہ تشربون ہے اصل میں نا. جی جی ہم نے اس کے پہلے رول پڑھا ہے، دو جمع ہوتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے میں اسیمیلیٹ کر دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، تو کے بجائے آ کی آواز بنتی ہے اس کی. صحیح. اصل میں یہ ہے دو القہوہ ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ القہوہ تشربون ام الشاء، آپ لوگ کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. تو القہوہ، تو دو جب جمع ہو، جب دو جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم اس میں دونوں کو ایک بنا دیتے ہیں. دونوں اور کو ایک بنا دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، اسیمیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی آواز بناتے ہیں آ. اوپر جو ہے نا یہ دیکھیے گا مدہ لگا دیتے ہیں، القہوہ ایسا لگا دیتے. آ ہے اصل میں القہوہ، القہوہ، لیکن نہیں بولیں گے تو ایک کو ہٹا دیں گے اور اس کو لمبا کر دیں گے تو وہ اس میں گم ہو جائے گا، وہ کو ملا دیں گے. تو القہوہ تشربون ام الشاء یا اخوانو، بھائیو آپ لوگ کافی پی رہے ہیں یا چائے. تو ہم یہی بات اخوانوں کے بجائے اخواتوں کہیں گے ہم. تو اب ہم تشربون جمع ہے کہ نہیں ہے، تشربون جمع مذکر ہے کہ نہیں، جمع مذکر. یہ جمع مذکر واحد جمع مذکر نہیں، جمع مذکر ہے نا، جمع ہے اور مذکر ہے، جمع مذکر، جمع ہے اور مذکر ہے، جمع ہے اور مذکر، لیکن ہم اس کو جمع بنانا ہے اور مؤنث بنانا ہے، مؤنث بنانا ہے، اسی شکل کو جمع اور مؤنث بنانا ہے. مؤنث بنانا، ٹھیک ہو گیا. تو جمع اور مؤنث بنائیے، جمع تو ہے آلریڈی، جمع مؤنث بنانا ہے، جمع مذکر ہے یہ. جی تو جمع مؤنث کی شکل لگا دیے. القہوہ تشربنا، تشربنا، القہوہ تشربنا، تشربونا جمع مذکر. جی تشربونا کیا ہے، یہ جمع ہے لیکن مذکر، ہمیں جمع رکھنا ہے لیکن مؤنث کی شکل میں، تو تشربنا ہو جائے گا. تشربونا سے کیا بنے گا، تشربنا، تشربنا. ٹھیک ہے. تو القہوہ تشربون ام الشاء یا اخوان، تو یا اخوات کہیں گے. اب ہم یا کیا کہیں گے، ہم یا اخوات. القہوہ تشربنا ام الشاء یا اخوات، ایسا کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے. اتعرفون رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوان. ہاں، ہاتف کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی فون. رقم الہاتف کا مطلب ٹیلی فون نمبر. جی، یونیورسٹی رقم الہاتف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبر. ٹیلی فون نمبر، اور ہاتف کا مطلب ٹیلی فون صرف. اے بھائیوں، ہاں کیا یہ جمع ہے بھائیوں. جی جی. اے بھائیوں، کیا آپ یونیورسٹی کا فون نمبر جانتے ہیں. جی جی. تو اب یہاں پر ہے اتعرفون، اتعرفون کیا آپ لوگ جانتے ہو.
रकम हातिफ जामिया, यूनिवर्सिटी के टेलीफोन नंबर, रकम हातिफ टेलीफोन नंबर, यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर। या इख्वान और भाइयों, तो अब तारिफुना जमा है मुज़क्कर है, तारिफुना क्या है ये जमा है और मुज़क्कर है, तो फिर जो है ना जमा मुअन्नस बनाना पड़ेगा इसको हम रकम हातिफ जामियत या अखवातु, या अखवात या अखवातु। या अखवात। तो अतारिफुना से जमा मुअन्नस क्या बनेगा, जमा मुज़क्कर से तारिफ अतारिफना रकम हातिफ जामियत या अखवातु। जी। नंबर 5 का जुमला, लिमा तदहकूना या औलादु। ज़हिका यदहकु का मतलब क्या होता है पता है? मजाक करना, हंसना, अच्छा हंसना, टू लाफ, टू लाफ। जी। लिमा तदहकूना या औलादु का मतलब क्या होगा फिर? ये दहक का मतलब होता है हंसना, ज़हिका यदहकु का मतलब होता है हंसना, समय इसमो, बस ठीक है, समय इसमो, ज़हिका यदहकु समय इसमो। तो लिमा तदहकूना या औलादु इसका मतलब होगा कि बच्चों तुम, अब बच्चों आप क्यों हंस आप रहे हो? लोग क्यों हंस रहे हो? तो अब हम बच्चियों से ये बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तदहकूना जमा है मुज़क्कर, जी, जमा है मुज़क्कर, लेकिन जमा को जमा मुअन्नस में कन्वर्ट करना है, जमा मुज़क्कर को किस में कन्वर्ट करना है? जमा मुअन्नस। तो कीजिएगा, तज़हकूना का जमा मुअन्नस क्या बनेगा? ये जमा मुज़क्कर है, जमा मुअन्नस बनाइए तज़हकूना का, लिमा तज़हकना लिमा तज़हकना, जी, तज़हकूना जमा मुज़क्कर, तज़हकना जमा मुअन्नस, ठीक है। जी। तो लिमा तज़हकूना यानी लिमा तज़हकना या बनातु, लिमा तज़हकना या बनातु, या बनातु। नंबर 6 का जुमला पढ़िए, अतक़रऊन अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या इख़वानु। क्या आप सब भाइयों, क्या आप सब सुबह कुरान पढ़ते हैं? अतक़रऊन अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या इख़वानु, भाइयों क्या आप लोग हर रोज सुबह को कुरान पढ़ते हैं? तो तक़रऊना जमा मुज़क्कर, तक़रऊना जमा मुज़क्कर, इस तक़रऊना का जमा मुअन्नस क्या बनेगा फिर? अतक़रअना, अतक़रअना अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या अख़वातु। इख़वानु के बजाय क्या बन जाएगा अब वहाँ पर? अख़वातु, ठीक है। नंबर 7 का जुमला पढ़िए, अतस्अलून अल-मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन या औलादु। अतस्अलूना अल-मुदर्रिसा, मुदर्रिसो मुदर्रिसे नहीं, अल-मुदर्रिसा मफ़ूल भी बन जाएगा तसअलूना का, ठीक है। अतस्अलून अल-मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन या औलादु, इसका मतलब क्या हो रहा है जुमले का? जुमले का मतलब समझ में आ रहा है जी? अतस्अलून अल-मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन, ए लड़कों, ए बच्चों, क्या आपसे उस्ताद काफी सवालात पूछता है? कौन पूछता है? उस्ताद। तसअलूना का मतलब क्या करेंगे तर्जुमा? अच्छा, क्या आप सब, तसअलूना का मतलब क्या करेंगे हम? आप सब सवाल करते हैं। हाँ, क्या आप लोग सवाल करते हैं टीचर से बहुत सारे? ए बच्चों, क्या आप टीचर नहीं पूछता है आपसे, क्या आप लोग पूछते हैं टीचर से? अतस्अलूना, क्या आप लोग पूछते हैं? क्या आप लोग? अल-मुदर्रिसा टीचर से, जी जी, ठीक है। क्या आप लोग पूछते हैं बहुत ज्यादा सवाल? ए बच्चों, क्या आप लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं टीचर से? हाँ, तो या औलादो बात किससे कही जा रही है? बच्चों से, बच्चों से। तो हम कहेंगे कि ए बच्चों, क्या आप लोग बहुत ज्यादा सवालात करते हैं टीचर से? तो देखिए, तसअलूना जमा मुज़क्कर, ये तसअलून औलाद की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जमा मुज़क्कर है ना, हम बहुत सारे लड़कों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना, ये बात लड़कों से बात कर रहे हैं हम, तो तसअलूना है ना। टीचर से ये बात पूछते हैं कि, तो उससे मतलब अतस्अलु, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अगर हम एक बंदे से पूछेंगे तो तसअलु, अगर मेरे सामने टीचर खड़ा हो और मैं पूछूंगा कि क्या आप जो है ना स्टूडेंट से बहुत पूछते हैं, तो मैं टीचर से सवाल कर रहा होगा उस वक्त ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं उसी को तसअलून कहता हूँ, मेरे सामने दो है, मेरे सामने दो है, एक टीचर भी खड़ा हुआ है, मेरे सामने 3-4 स्टूडेंट भी है। जी जी, मैं टीचर से अगर ये पूछूं कि क्या टीचर, क्या आप स्टूडेंट से बहुत सारे सवालात करते हैं, तो मैं किससे पूछ रहा हूँ? मैं टीचर से। तो मैं कैसे पूछूंगा, कैसे कहूंगा उससे? मैं कैसे पूछूंगा? अतस्अलु कहूंगा मैं उससे। क्या कहूंगा उससे मैं? अतस्अलुल मुदर्रिस, नहीं, अतस्अलु तुल्लाबा। अच्छा अच्छा, वहां पे तुल्लाब आ जाएगा। अब किससे पूछ रहे हैं? क्या तुम पूछते हो स्टूडेंट से सवालात? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वहां ऑलरेडी मुदर्रिस एड्रेस हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ किससे? मुदर्रिस से। तो मैं क्या कहूंगा? अतस्अलु, क्या तुम पूछते हो? किससे? अब स्टूडेंट से, तो तुल्लाबा। अच्छा, तो कहेंगे अतस्अलु अत-तुल्लाबा अस्इलतन कसीरतन या उस्तादु, या उस्ताद। अच्छा अच्छा, क्लियर बात? क्लियर तो होगी, लेकिन ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं
ابھی استاد سے بات کر رہے استاد سے بات کر رہا ہوں اور میں کیا پوچھ رہا ہوں اس سے؟ ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں کس سے؟ اسٹوڈنٹ سے. تو اب ہم نے کیا جملہ بولا تھا، آپ دہرائیے اس کو. ٹیچر، آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے ٹیچر ہے، آپ اس سے پوچھیے یہی بات. اتسأل الطلاب السؤال كثيرا اسئلة كثيرة یا استاد، اسئلة كثيرة یا استاد. یا استاد. اتسأل الطلاب اسئلة كثيرة یا استاد. اب میں ٹیچر کو نہیں پوچھ رہا ہوں بات، اب میں اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سب لوگ جو ہے نا ٹیچر سے بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں؟ اب میں جو ایڈریس جو ہے نا کس سے کر رہا ہوں؟ بچوں سے. اب بچوں سے. اب میں اتسألو نہیں کہہ سکتا ہوں، تسألون میں بہت سارے لڑکوں سے بات کر رہا ہوں. تو کیا کہوں گا میں پھر وہاں؟ اتسألون المدرسہ. اب میں ٹیچر، اب بچوں سے پوچھ رہا ہوں میں کہ اتسألون، کیا تم لوگ سوالات کرتے ہو کس سے؟ المدرسہ، ٹیچر سے. تو اتسألون المدرسہ، کیا تم لوگ سوالات کرتے ہو ٹیچر سے؟ اسئلۃ کثیرہ، بہت سارے سوالات. یا طلاب، یا بچوں، یا اولادوں. صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل سمجھ آ گئی. اچھا، یہی بات اگر ہم جو ہے نا لڑکیوں سے پوچھیں گے، یہ سینٹینس کا اسٹرکچر پہلی مرتبہ ہے ایسا نہیں، یہ سب پڑھ چکے نا، تسألو تسألون، یسألون. لیکن یہ سینٹینس کا اسٹرکچر جو ہے نا، ہاں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلیئر ہو جائے گا یہ انشاءاللہ. پہلی مرتبہ ہے. اچھا، یہی بات اب ہم ہمارے سامنے لڑکیاں بہت ساری، جی. اب ہم لڑکیوں سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتی ہیں ٹیچر سے؟ جی. پوچھیے. اتسألنا اب ہم بچیوں سے بات کر رہے ہیں. جی. پہلے ہم ٹیچر سے بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اتسألو. بعد میں ہم بچوں سے پوچھ رہے تھے اتسألون، کیا تم لوگ سوالات کرتے ہو بہت ٹیچر سے؟ اب ہم بچیوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم لوگ بھی بہت زیادہ سوالات کرتی رہتی ہو ٹیچر سے؟ تو ہم کہیں گے اتسألنا المدرسہ، کیا تم لوگ جو ہے نا سوالات کرتی رہتی ہو؟ کیا آپ لوگ سوالات کرتی رہتی ہیں ٹیچر سے؟ اسئلۃ کثیرہ، بہت سارے ہے نا. یا بناتو. تو ہم ہمارا جملے کا اسٹرکچر کیا بنا؟ ہمارا جملہ کیا بنا پھر بچیوں کے بارے میں؟ تو بچیوں کے بارے میں بنا کیا آپ اے بچیوں کیا آپ عربی بنائیے. جی. اے بچیوں کیا آپ بہت زیادہ سوال کرتی ہیں؟ ہاں، نہیں، عربی بنائیے جملے کی. اچھا، عربی کا اسٹرکچر بولیے. اتسألنا المدرس اسئلة كثيرة یا بنات. اتسألنا المدرس اسئلة كثيرة یا بنات. نمبر 8 کا جملہ ہے ہمارا اتسمعون الاخبار من الاذاعة كل يوم. بتائیے، بات سمجھ میں آ گئی کیا آپ کو جملے کی؟ بتائیے مجھے. اچھا، کیا آپ سب روز اذاعہ یعنی ٹیلی گرام، ریڈیو، کیا آپ سب لوگ روز ریڈیو سے اخبار سنتے ہیں؟ ہاں. تو کتنے لوگوں سے بات پوچھی جا رہی ہے؟ مردوں سے، عورتوں سے؟ یہ مردوں سے، مور دین 2، بہت سارے مردوں سے. اگر یہی بات جو ہے نا کسی ایک مرد سے پوچھیں گے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اتسمعوا الاخبار. اگر آپ صرف ابراہیم صاحب سے پوچھیں گے یہی بات تو کیسے پوچھیں گے؟ اتسمعوا الاخبار من الاذاعة كل يوم یا ابراہیم. ہاں، ایسا پوچھیں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اتسألو پوچھیں گے ہم. کیا اتسمعوا کہیں گے ہم؟ کیا کہیں گے اس کو؟ اتسمع. اگر یہی بات کسی ایک لڑکی سے پوچھنی ہو، فاطمہ سے، عائشہ سے، زینب سے، کسی ایک لڑکی سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ اتسمعین. کیا تم سنتی رہتی ہو خبریں؟ کیا تم خبریں سنتی ہو ریڈیو سے ہر روز؟ اتسمعین. تو ایک مرد سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ اتسمع الاخبار. ایک مرد سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ اتسمع الاخبار. ایک عورت سے پوچھیں گے تو کیسے کہیں گے ہم؟ اتسمعین الاخبار. اچھا، اب بہت سارے مردوں سے پوچھ رہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ اتسمعون الاخبار. اور بہت ساری عورتوں سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اتسمعن الاخبار. اتسمعن الاخبار. تو دیکھیے گا 4 موڈ آپ نے سمجھ لیے. چاروں موڈ بتائیے مجھے ایک مرتبہ اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اتسمعون الاخبار، اتسمعون الاخبار. ویری گڈ. مرد ایک، مرد بہت زیادہ. ایک مرد، بہت سارے مرد. ایک مرد، ایک عورت، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. اتسمعین الاخبار، اتسمعن الاخبار. ویری گڈ. تو یہ یاد رکھیے گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ، انشاءاللہ خیر ہوگا. اچھا، نمبر 9 مع من تلعبون یا ابنائی. مع من تلعبون یا ابنائی، جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کیا آپ کو؟ بتائیے مجھے. اے بیٹیوں، اے بچیوں، بچوں. ہاں جی، اے بچوں، آپ سب کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ ہاں، مع من تلعبون، آپ لوگ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ یا ابنائی، میرے بچوں. میرے بچوں. ہاں، میرے ابنائی کا نا، ابنائی، میرے بچے نا. ٹھیک ہے. میرے بیٹے، میرے بیٹوں.
جی تو مع من تلعبون لعب یلعب سمع اسمه جی لعب یلعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا کھیل ملعب اسی سے پڑھا ہوا ہے ہم نے جی جی تو تلعبون جمع مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے یہ جمع مذکر یہی بات اگر ایک مرد سے پوچھیں گے کہ تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو تو کیسے پوچھیں گے ایک مرد سے پوچھیے ابراہیم سے پوچھیے کہ ابراہیم تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو مع من تلعب یا ابراہیم ویری گڈ اور بہت سارے بچوں سے یہی بات پوچھیں گے تو ہم کہیں گے مع من تلعبون یا ابنائی مع من مع من تلعبون یا یہی بات اگر ایک لڑکی سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے آپ مع من تلعبین یا مع من تلعبین مع من تلعبین یا ایمان یا فاطمہ یا عائشہ صحیح بہت ساری عورتوں سے پوچھیں گے یہ بات تو کیسے پوچھیں گے اچھا مع من تلعبنا جی یا بناتی بناتی مع من تلعبن یا بناتی مع من تلعبن یا بناتی سمجھ میں آ گیا تلعب تلعبون تلعبین تلعبن جی بول کے دکھائیے تلعب تلعبون تلعبین تلعبن ویری گڈ نمبر 10 کا جملہ لم تجلسون هنا یا رجال لم تجلسون هنا یا رجال بات بتائیے کیا ہے اس میں اے لوگوں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اے مرد حضرات اے مردو اے مردوں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے لم تجلسون هنا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر جی تو ایک مرد سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے کسی ابراہیم سے پوچھیے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جی لما تجلسوا تجلسو سوری جلس یجلسو جی جلس جلس یجلس ضرب یضرب چلیے یہ ضرب ضرب یضرب جی جلس یجلسو اچھا تو ابراہیم سے پوچھیے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو لما تجلس هنا یا ابراہیم ویری گڈ اور بہت سارے لڑکوں سے پوچھیے یہ بات لما تجلسون هنا یا رجالو یا اولادو هنا یا رجال ایک زینب سے پوچھیے صرف یہی بات لما تجلسین هنا یا زینب میرے کو لما تجلسین ہونا بہت ساری عورتوں سے پوچھیے یہی بات لما تجلس لما تجلسنا لما تجلسنا ہونا یا نساء لما تجلسنا یا لما تجلسنا ہونا یا بناتو یا بنات یا نساء ٹھیک ہے نمبر 4 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیۃ الی جمع نیچے جو جملے ہیں ان کے اندر مبتدا کو کنورٹ کرنا ہے ہر ایک کے اندر جمع میں یعنی واحد جو مبتدا ہے واحد تو اس کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے مثلا جملہ سمجھیے تھے کہ افہمو انا افہمو افہمو واحد ہے کہ نہیں جی بالکل تو افہمو کو جمع میں کنورٹ کریں گے تو نفہمو بن جائے گا وہ تو انا افہم الدرس جیدا میں سبق اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ذرا اس کی تمرین کی ہیڈنگ ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں ہاں وہ واحد کو جو ہے نا جمع میں کنورٹ کرنا ہے بس حول المبتدا فی کل ہاں جتنے جملے نیچے لکھے ہوئے ہیں ان میں جو واحد والا جو جملہ ہے اس کو جمع میں کنورٹ کرنا تو ہے یہاں پہ انہوں نے مبتدا خبر کے لیے مبتدا ہاں بس اس کو یہ بلو والا ہے نا وہ سمجھے کہ مبتدا ہے نا ٹھیک ہے اچھا انا افہم الدرس جیدا انا افہم الدرس جیدا ہاں تو اس کو جمع میں کنورٹ کرے گا تو کیا بنے گا نحن نفهم الدرس نحن نفہم انا افہم کا جمع کیا بنے گی نحن نفهم نحن نفہم نحن نفهم جی انا لا اذهب الى السوق كل يوم انا لا اذهب الى السوق كل يوم ہاں تو دیکھیں یہاں مبتدا کیا ہے وہ دیکھیے گا اذهب لا اذهب ہے انا لا اذهب انا لا اذهب یہ سمجھ لیجیے کہ پورا مبتدا ہے تو اب یہ لا اذهب یہ اصل میں اذهب جو ہے یا لا اذهب جو ہے یہ واحد ہے یہ اذهب کیا ہے یہ واحد ہاں تو اذهب کی جمع کیا بنے گی نذهب تو اب جملہ کیا بنے گا انا لا اذهب اس مبتدا کو پورا کنورٹ کر دیجئے جمع میں نحن لا نذهب انا لا اذهب کی جمع کیا بنے گی پھر نحن لا نذهب ہاں تو انا کو کنورٹ کر دیں گے نحن میں اور اذهب کو کنورٹ کر دیں گے نذهب میں تو انا اذهب نحن نذهب لا ویسے کہ ویسے تو لا تو ویسے ہی رہے گا لا تو نیگیشن کے لیے ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو تو ہے نا وہ تو نیگیشن کے لیے آیا ہوا ہے صرف اس کا کام اتنا ہی ہے نیگیشن کرنا لا کے اوپر کسی چیزوں کا ایفیکٹ اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں وہ تو صرف وہ نفی کا معنی دے رہا ہے صرف آپ کو نیگیشن کا معنی دے رہا ہے نا وہ تو اس کو مسئلہ نہیں ہے وہ ایک جائے کہ ایک بندہ کہے کہ نہیں جا رہا ہوں اور بہت سارے بندے کہے کہ ہم نہیں جا رہے نحن لا نذهب ٹھیک ہے تو انا لا اذهب الى السوق كل يوم جمع بنائیے پورا جملہ انا اچھا انا لا اذهب الى السوق كل يوم اس کا ہوگا جی نحن لا نذهب الى السوق كل يوم انا اشکرک یا استاذ
जी अना अशकुरो का, तो या अना उस्ताद अशकुरो का की जमा की शक्ल क्या बनी? अना अशकुरो, नहनु नहनु नशकुरु नशकुरो, नहनु नहनु, नहनु और का तो नशकुरु का ही रहेगा, हम टीचर से बात कर रहे हैं जी जी तो वो तो का में कोई तब्दीली नहीं लाएगी ना। जी अशकुरो की जमा क्या बनेगी? नशकुरो, नशकुरु बस, बाकी कोई मसला नहीं है उसमें। तो अना अशकुरो की जमा क्या बनेगी? नहनु नशकुरो, नहनु नशकुरु नहनु नशकुरो न- का, नहनु का तो नश का ही रहेगा, टीचर से बात कर रहे हैं हम तो। जी तो नहनु नशकुरो का, या उस्ताद हो नहनु टीचर, हम आपका बहुत बहुत, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार थैंकफुल है। नंबर 4 का जुमला, अना अजलिसु अमामल मुदर्रिसी, अना अजलिसु अमामल, अमामल मुदर्रिस क्या बात है जुमले में बताइए। मैं बैठा हुआ हूँ टीचर के सामने हाँ, मैं टीचर के सामने बैठता हूँ। तो अना अजलिसु अमामल मुदर्रिस, मैं टीचर के सामने बैठता हूँ। जी जी तो अना अजलिसु जमा क्या बनेगी? अना अजलिसु अमामल मुदर्रिसी का होगा जी नहनु नजलिसु नहनु नजलिसु, नजलिसु नहनु नजलिसु नहनु नजलिसु अमामल मुदर्रिस, हम टीचर के सामने बैठते हैं। ठीक है। नंबर 5 का जुमला, अनल आना अक्तुबु बरक़ियतन, बरक़िया का मतलब टेलीग्राम, टेलीग्राम इसके पहले भी आपने ये पढ़ा हुआ है। जी जी ठीक है। लफ्ज़ बरक़िया का मतलब क्या होता है? टेलीग्राम जी, ये बेसिकली टेलीग्राम इस्तेमाल होते हैं जी अभी? हाँ आज भी होता है जी। अच्छा अच्छा, तो फिर अनल आना अक्तुबु बरक़ियतन, मैं इस वक्त जो है ना एक टेलीग्राम लिख रहा हूँ। जी तो अना अक्तुबु को कन्वर्ट कीजिए, ये होगा जी नहनुल आना नहनुल आना नक्तुबु नक्तुबु, नहनुल आना नक्तुबु, नहनु अना अक्तुबु, नहनु नक्तुबु, नहनु नक्तुबु अना अना नहनु अना अक्तुबु, नहनु नक्तुबु नक्तुबु, अनल आना अक्तुबु, नहनुल आना नक्तुबु। नक्तुबु क्लियर है? जी ठीक है। बिल्कुल हुवा यक्तुबु, हुआ यक्तुबु अंत तक्तुबु, हम्म, हुवा यक्तुबु अंत अंत तक्तुबु अना अक्तुबु नहनु, नक्तुबु हाँ अंत तक्तुबु, तक्तुबु अंति तक्तुबीना, अंति तक्तुबीना, तक्तुबीर अंति तक्तुबीना, हुवा यक्तुबु, हुआ यक्तुबु हुवा यक्तुबु, हुम यक्तुबूना, हम यक्तुबून बिल्कुल हुवा यक्तुबु, हम यक्तुबून अंत तक्तुबु, अंतुम। तक्तुबून समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल। क्या बात कही मैंने अभी? 4 बात। हुवा यक्तुबु, हुम यक्तुबूना, जी दोबारा हुआ सुनिएगा, यानी वो लिखता दोबारा है सुनिए। हुवा यक्तुबु, जी हुम यक्तुबूना, अंत तक्तुबु, तक्तुबून अंतुम। अंतुम तक्तुबून क्या बात? चारों जो तक्तुबून। रिपीट कीजिएगा, मैंने जो बात कही है 4। हुआ यक्तुबु हाँ, अंत नहीं तक्तुबू नहीं, हुम यक्तुबूना, हम यक्तुबून हुवा यक्तुबु, हुम यक्तुबूना, हम यक्तुबून वो लिखता है, वो लोग लिखते हैं। वो लोग लिखते हैं तुम लिखते हो, तुम लोग लिखते हो। अंत तक्तुबु हाँ, अंतुम तक्तुबून अना, अना अक्तुबु नहनु, नहनु नक्तुबु चाहे पूरा रिपीट कीजिए अभी। जी हुवा हुवा हुम, यक- अंत अंतुम, अना नहनु। जी हुआ यक्तुबु हम यक्तुबून जी, अंत तक्तुबु अंतुम तक्तुबून अना अना अक्तुबु नहनु नक्तुबु नहनु नक्तुब। नक्तुब। ठीक है। तो अब कतबा यक्तुब के बजाय कुछ भी बोलिए आप। जी हुवा यलअबु, अब यलअबु से खेलिए आप। हुवा, हुम, अंत, अंतुम, अना नहनु। जी हुआ यलअबु जी, हम यलअबून हाँ अंत तलअबु हाँ अंतुम तलअबून जी, अना अलअबु, अना अलअबु जी जी, नहनु नलअबु नलअबु। बस फेल को आप रिप्लेस कर दीजिए तो, जी। और फॉर्मेट वही रहेगा आपका। फेल को रिप्लेस बस कर हाँ, फेल को रिप्लेस कर दें, फहमा या फमो से बनाइए। जी हुआ हुम, अंत, अंतुम, अना नहनु। से फहमा या फम बनाइए, फहमा या फमो से। फहिम यफहम जी, हुआ यफहमु वेरी गुड, हम यफहमून सही अंत तफहमु सही अंतुम तफहमून सही, अना अफहमु हाँ नहनु नफहमु बहुत अच्छा। समझ में आ गई क्या बात? जी जी तो यही है। तो उसके बाद जो है ना नंबर 5 की तमरीन खत्म कर लेते हैं हम, है ना? बस नेक्स्ट है ना? नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो इसको याद रखिएगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमने कम से कम कुछ पढ़ा तो आज, है ना? रिवीजन किसी चीज की हो जाए जी, कोई रिवीजन करेंगे। गर्दान सी उसकी रिवीजन अगर आप हाँ, कर लो ये जो है ये इसी का जो है ना बहुत सारे अल्फाज जमा कीजिए और उसको जो है ना इस्तेमाल कीजिए। फहमा यफहमु का मतलब समझना, समझ कतब यक्तुबु का मतलब लिखना। अब जो है ना अल्फाज को कलेक्ट कीजिए, लिखने के लिए क्या आता है, पढ़ने के लिए क्या आता है, खेलने के लिए क्या आता है, जाने के लिए क्या आता है, आने के लिए क्या आता है, कुरान पढ़ने, है ना? तो ये सारे अल्फाज को कलेक्ट कीजिए। बहुत सारे अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं। यानी फेल की लिस्ट बनाओ, फेल की लिस्ट जो है ना आप बनाइए और उस पर आप जो है ना वो कीजिए, फिट करते रहिए उस पर। जानने पहचानने के लिए क्या आता है? जाने पे अच्छा ये बताइए मुझे, रहने के लिए क्या लफ्ज आता है? सकना यस्कुनु। अब चलिए उसको हुआ हुम, अंत, अंतुम, अना नहनु, सकना यस्कुनु से बताइए। हुआ यस्कुनु हम यस्कुनून वेरी गुड, अंत तस्कुनु अंतुम तस्कुनून
انا اسکنو نحن نسکنو. بالکل صحیح ہے. اب کوئی بھی فعل کو ریپلیس کر دیجیے اسے. درسا یدرسو. درسا یدرسو تو هو يدرس هم يدرسون انت تدرس انتم تدرسون انا ادرس نحن ندرس. ٹھیک ہے. کہیں سے اترنا اس کے لیے لفظ یاد ہے آپ کو؟ نزل ينزل. نزل ینزل. ویری گڈ. نزل ینزل. ضرب یضرب. بنائیے. تو هو ينزل صحیح. هم ينزلون صحیح. انت تنزل صحیح. انتم تنزلون ویری گڈ. انا انزل صحیح. انا انزل نحن ننزل. ننزل. نحن. ننزل. ویری گڈ. اب کوئی بھی ہو. عرف یعرف. جاننا یا پہچاننا. جی. جاننا. هو عرف يعرف. عرف يعرف. هو يعرف هم يعرفون انت تعرف انتم تعرفون انا اعرف نحن نعرف. نحن نعرف. ویری گڈ. ماشاء اللہ. شکر ادا کرنا. شکر یشکر. شکر یشکر. بولیے. هو يشكر هم يشكرون جی. انت تشكر انتم تشكرون انا اشكر نحن نشكر. ویری گڈ. ایسی جو ہے نا جتنے الفاظ ہیں مثلا اترنے کے لیے ہم نے پڑھا نزل ینزل. کسی جگہ سے اترنا ٹو گیٹ ڈاؤن نزل ینزل. لیکن ٹو گیٹ اپ کہیں پر چڑھنا رکیبہ سواری پہ سوار ہونا تو رکیبہ یرکبو. اور سواری پر نہیں بلکہ کسی اونچی جگہ پر چڑھنا ہے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں بس تو رکیبہ نہیں کہیں گے صعیدہ کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ صعیدہ یا صعدو. کیا یہ دیکھیے گا یہ دیکھیے صعیدہ یا صعدو ہے نا. تو اترنے کے لیے نزل ینزل. چڑھنے کے لیے مثلا بس میں چڑھنا ٹرین میں چڑھنا تو وہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں آپ صعیدہ یا رکیبہ دونوں کہہ سکتے ہیں آپ وہاں پر. ٹھیک ہے. تو صعیدہ یا صعدو کا مطلب چڑھنا. نزل ینزل کا اترنا. تو دیکھیے نزل ینزل سے بتائیے. جی. هو ينزل هم ينزلون انت تنزل انتم تنزلون انا انزل نحن ننزل. ویری گڈ. صعیدہ یا صعدو. صعيدة سب اسمہ یہ بھی. هو صعيدة. صعیدہ یصعدو. یصعدو. يصعد. هو يصعد هم يصعدون انت تصعد انتم تصعدون انا اصعد نحن نصعد. ویری گڈ. دخل اور خرج. جی. دخل اور خرج. هو يدخل. يدخل. هو يدخل هم يدخلون انت تدخل انتم تدخلون انا ادخل نحن ندخل. ندخل. راكب يركب. هو يركب هم يركبون انت تركب انتم تركبون انا اركب نحن نركب. یاد کرنا میمورائز کرنا. حفظ يحفظ. بولیے. هو يحفظ هم يحفظون انت تحفظ انتم تحفظون انا احفظ جی. نحن نحفظ. نحن نحفظ. ماشاءاللہ ہم نے تو بہت سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں تو ہے نا. تو اسی ایسے گھمانے کا ہے. جب یہ مضبوط ہو جائے تو فیمیل کی طرف آ جائیں گے اس کو مضبوط کر لیں گے ہے نا. اچھا اس کے اندر فیمیل شامل ہے اب ہے نا. اذهب و نذهب میل فیمیل دونوں کے لیے یہ کامن ہے. یہ بالکل اذهب اور نذهب والا میل فیمیل دونوں کے لیے کامن. باقی جو ہم نے جو باقی دہرایا وہ مردوں کے لیے صرف میل کا ہے. وہ فیمیل کا اگلی کلاس میں فیمیل کا وہ ریپیٹ کر لیں گے بس. اور تاکہ جو ہے نا الگ الگ یاد ہو جائے آپ کو. نذهب کو فیمیل کے لیے بھی ہو جائے گا. دونوں کے لیے اذهب و نذهب فیمیل کے لیے ایک اور بہت سارے میل فیمیل سب کے لیے ہے. اذهب و نذهب اكتب نكتب افهم نفهم احفظ نحفظ. میل فیمیل دونوں کے لیے ہے. مذکر مؤنث سب کے لیے یہ. صرف جو ہے نا ہم نے جو پڑھا يذهب يذهبون تذهب تذهبون تو یہ صرف میل کے ہیں یہ مردوں کے. اگلے درس میں بیٹھ کر جب ہم بیٹھیں گے تو فیمیل والی جو ہے نا وہ شکلیں وہ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ سارا بس وہ ہو جائے گا. مگ اپ کر لیں گے. تو رائٹ سائڈ پر رکھیے اپنے مائنڈ کے اپنے برین کے. ویسے بھی دو حصے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہی کہ نہیں. میں نے سائنس تو نہیں پڑھی زیادہ کچھ ہوتے ہیں. میں نے پڑھا ہوا ایک جگہ کہ برین کے کچھ دو حصے ہوتے ہیں. مثلا یہاں سے پارٹ کر لیں تو رائٹ سائڈ کا کر لیجیے مردوں کا ہے نا. یکتبو یکتبون تکتبو تکتبون. جی. تو رائٹ اور لیفٹ. رائٹ مردوں کے لیے لیفٹ ہاں خواتین ویسے بھی کمزور ہوتی ہے کہ نہیں فزیکلی جو ہے. تو لیفٹ کو جو ہے نا خواتین کے لیے رکھے. تو یکتبو یکتبون تکتبو تکتبون. بالکل رائٹ مردوں. رائٹ ہاں رائٹ. اور اکتبو نکتبو دونوں کے لیے سیم ہے. اچھا اکتبو نکتبو لیفٹ رائٹ دونوں ایسے مل کر چلیں گے. بالکل دونوں چلیں گے ساتھ میں اکتبو نکتبو ہے نا. بالکل. اب جو ہے نا فیمیل کا ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کا لیفٹ اور رائٹ جو ہے نا بالکل صحیح ہو جائے گا. لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. ٹھیک ہے.
چلے انشاءاللہ ہمارا لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہو جائے گا انشاءاللہ پھر. چلو چلے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.